حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود حضرت علی کی شہادت کے پس منظر میں بیان فرماتے ہیں کہ ابھی معاملات پوری طرح سلجھے نہ تھے کہ خوارج کے گروہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس فتنے کو اس طرح دور کرو کہ جس قدر بڑے آدمی ہیں ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ان کے دلیر یعنی بہادر لوگ جو تھے، بعض جرت والے لوگ جو تھے، یہ اقرار کر کے نکلے کہ ان میں سے ایک حضرت علی کو، ایک حضرت معاویہ کو اور ایک عمر بن عاص کو ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں قتل کر دے گا۔ جو حضرت معاویہ کی طرف گیا تھا اس نے تو حضرت معاویہ پر حملہ کیا، لیکن اس کی تلوار ٹھیک نہیں لگی اور حضرت معاویہ صرف معمولی زخمی ہوئے۔ وہ شخص پکڑا گیا اور بعد ازاں قتل کیا گیا۔ جو عمر بن عاص کو مارنے گیا تھا وہ بھی ناکام رہا، کیونکہ وہ بوجہ بیماری نماز کے لیے نہ آئے تھے، اور جو شخص ان کو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، یعنی اس وقت حضرت عمر بن عاص کی جگہ، اس نے اس کو مار دیا جو حملہ کرنے گیا تھا عمر بن عاص پر، اور خود پکڑا گیا اور بعد ازاں مارا گیا۔ جو شخص حضرت علی کو مارنے کے لیے نکلا تھا اس نے جب کہ آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے آپ پر حملہ کیا اور آپ خطرناک طور پر زخمی ہوئے۔ آپ پر حملہ کرتے وقت اس شخص نے یہ الفاظ کہے کہ اے علی، تیرا حق نہیں کہ تیری ہر بات مانی جایا کرے، بلکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے۔ حضرت علی کی شہادت کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت عبید اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ اولین اور آخرین میں سے سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پہلوں میں سب سے بدبخت شخص حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا تھا، اور اے علی، آخرین میں سب سے بدبخت وہ شخص ہوگا جو تمہیں نیزہ مارے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا جہاں آپ کو نیزہ مارا جائے گا۔ حضرت علی کی لونڈی ام جعفر کی روایت ہے کہ میں حضرت علی کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی کہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اسے ناک تک بلند کیا اور داڑھی کو مخاطب کر کے فرمایا، واہ واہ، تیرے کیا کہنے، تم ضرور خون میں رنگی جاؤ گی۔ پھر جمعہ کے دن آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کا واقعہ شہادت اس طرح بیان ہوا۔ ایک جگہ ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن اور حضرت حسین حمام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ابن ملجم آیا۔ جب وہ داخل ہوا تو گویا حسنین نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ تیری یہ جرت کہ اس طرح یہاں ہمارے پاس آئے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس سے منہ نہ لگاؤ، قسم سے کہ یہ تمہارے خلاف جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت علی پر حملہ کے وقت ابن ملجم کو قیدی بنا کر لایا گیا تو ابن حنفیہ نے کہا، میں تو اسے اس دن ہی اچھی طرح جان گیا تھا جس دن یہ حمام میں ہمارے پاس آیا تھا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، یہ قیدی ہے، لہذا اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو اور اسے عزت کے ساتھ ٹھہراؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو یا تو اسے قتل کروں گا یا اسے معاف کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کر دینا اور حد سے نہ بڑھنا۔ یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قسم سے روایت ہے کہ حضرت علی نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس یعنی ابن ملجم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیزہ نہ مارا جائے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے 3 آدمیوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو قبیلہ ہمیر سے تھا اور اس کا شمار قبیلہ مراد میں ہوتا تھا جو کندہ کے خاندان بنو جبلہ کا حلیف تھا، اور برک بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی۔ یہ تینوں مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے پختہ عہد کی پیمان کیے کہ وہ تین آدمیوں یعنی حضرت علی بن ابو طالب، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص کو ضرور قتل کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ نام ان 3 قتل کرنے والوں کو یہ تھے جس کا واقعہ مسلم نے بیان کیا تھا شروع میں، اور لوگوں کو اس سے نجات دلائیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں علی بن ابو طالب کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ برک نے کہا میں معاویہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور عمر بن بکیر نے کہا میں تمہیں عمر بن عاص سے نجات دلاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر وہاں پختہ عہد پر پیمان کیا اور ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ وہ اپنے نامزد کردہ شخص کو قتل کرنے کے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اس وقت تک پہنچے گا یہاں تک کہ اسے قتل کر دے یا اس راہ میں اپنی جان دے دے، یعنی اس حد تک وہ جائیں گے جہاں یا تو قتل کر دیں گے ان تینوں کو یا اپنی جان دے دیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آپس میں رمضان کی 17ویں رات اس غرض کے لیے مقرر کی۔ پھر ان میں سے ہر شخص اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جس میں اس کا مطلوبہ شخص رہتا تھا، یعنی جسے اس نے قتل کرنا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا اور اپنے خارجی دوستوں سے ملا، مگر ان سے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا۔ وہ انہیں ملنے جاتا اور وہ اسے ملنے آتے رہے۔ اس نے ایک روز تیم الرباب قبیلہ کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت شجنہ بن عدی تھی۔ حضرت علی نے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ وہ عورت ابن ملجم کو پسند آئی تو اس نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے ایک وعدہ نہ کرے۔ ابن ملجم نے کہا کہ تو جو مانگے گی میں وہ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ 3000 اور علی بن ابی طالب کا قتل، درہم 3000 ہوں گے اور علی بن طالب کا قتل۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس شہر میں علی بن ابو طالب کو قتل کرنے کے واسطے ہی آیا ہوں، اور میں تجھے وہ ضرور دوں گا جو تو نے مانگا۔ پھر ابن ملجم شبیب بن بجرہ اشجعی سے ملا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کا کہا۔ شبیب نے اس کی یہ بات مان لی۔ عبد الرحمن بن ملجم نے وہ رات جس کی صبح کو اس نے حضرت علی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، اشس بن قیس کندی کی مسجد میں اس سے سرگوشی کرتے ہوئے گزاری۔ طلوع فجر کے قریب اشس نے اس سے کہا اٹھو صبح ہو گئی ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم اور شبیب بن بجرہ کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواریں لے کر اس تھڑے کے بالمقابل آ کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نکلتے تھے۔ حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا میں رات بھر اپنے گھر والوں کو جگاتا رہا، پھر بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں پر نیند غالب آ گئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی امت کی طرف سے ٹیڑھے پن اور شدید جھگڑے کا سامنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ
مجھے ان کے بدلے میں وہ دے جو ان سے بہتر ہو، اور ان کو میرے بدلے وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ اتنے میں ابن نباہ مؤذن آئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ ابن نباہ آپ کے آگے تھے اور میں پیچھے۔ جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو آپ نے آواز دی کہ اے لوگو، نماز نماز، صلاۃ صلاۃ کی آواز دیتے تھے۔ آپ ہر روز اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب آپ نکلتے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے دروازوں پہ مار کے۔ عین اس وقت وہ دونوں حملہ آور آپ کے سامنے نکل آئے۔ عینی شاہدوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ میں نے تلوار کی چمک دیکھی اور ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے علی، حکم اللہ کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ پھر میں نے دوسری تلوار دیکھی، پھر دونوں نے مل کر وار کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار حضرت علی کی پیشانی سے سر کی چوٹی تک پڑی اور دماغ تک پہنچ گئی، جبکہ شبیب کی تلوار دروازے کی لکڑی پر جا لگی۔ میں نے حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آدمی تم سے بھاگنے نہ پائے، لیکن ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، مگر شبیب بچ کر نکل گیا، جبکہ عبد الرحمن بن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور اسے حضرت علی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا خون معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ حقدار ہوں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو اسے بھی قتل کر کے میرے ساتھ ملا دینا، میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑوں گا۔ یعنی کہ پھر معاملہ اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے۔